السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک سوال بہت زیادہ زبان پر رہتا ہے اور ہر شخص اس بات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس اس کے کان میں کیا کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ بات بتائی جائے گی جو آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانسے کی طرف یعنی باہر کی چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب و ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کے روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کی تہخانے سے لے کر آرام کے محل کو محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی لمبی مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہگار کی روح ان خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرف کو کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے، اور موت کے تمام لمحات کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان بنائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کیوں کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے تو کہنے لگے، ملک الموت ازل یعنی جلدی کر روح قبض کر مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے پاس جا پہنچیں
اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان سانسے کی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے، اور شیطان کی جو بات کی گئی، شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورے کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ نہ ادا کر، تو ایسا کوئی کلمہ ادا نہ کر جس سے یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے، تو برک زندہ بندوں میں شامل ہے۔ یہ اب سوال جو پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے جس کے بارے میں اتنے ایکسپیریمنٹ ہونے لگ گئے کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ بات بھی ہونے لگ گئی کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ ہی دیر بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی ایکسپیریمنٹ ہونے لگ گئے۔ یعنی اس بات پر بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں کہ انسانی جسم سے روح نکلنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ ویگیانکوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک جانکاری دی جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہروں نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کی رفتار کو ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور ماہروں کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ایکسپیریمنٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جسم کے سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو پوری طرح سے مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے سن 2017 میں دسمبر میں ماہروں نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہروں نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسان کا دماغ لگاتا ہے۔ انسانی دماغ جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جو جسم کے اندر نرو موجود ہوتی ہیں، یہ دماغ کو میسج پہنچاتی ہیں، دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں تکلیف کی شدت کے بارے میں۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب دماغ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکالی گئی یا مشکل سے نکالی گئی۔